ان کو قبر کے اندر کروٹ کروٹ راحت اور سکون عطا فرمائے۔ میں آپ کے درمیان بھائی محمد کشور قادری صاحب کی توسط اور وسیلے سے موجود ہوں۔ یہاں آنے سے قبل میرا موضوع کچھ اور تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اسٹیج کی زینت سادات گرامی ہے تو میں نے بھی یہ نیت کی کہ کیوں نہ سادات کے گھر کی بات کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ ایسا ہی سنیں گے تو پھر ہم کچھ اور بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آلوں کا ذکر سننے کے لیے محفل بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے سادات کے لیے سبحان اللہ۔ جناب والا، میں نے خطبے کے اندر سورہ نساء کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قبل اس سے کہ میں اس کا ترجمہ بیان کروں تو اس کا شان نزول بیان کرنا پہلے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ نجران کے عیسائی جن کا عقیدہ اور جن کا ایمان یہ ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نجران کے عیسائیوں نے 12 یا 14 افراد پر مشتمل ایک وفد بنایا جو علماء پر مشتمل تھا، اور ان کو بھیجا گیا مدینے میں کہ تم جاؤ اور جا کر محمد مصطفیٰ سے اپنے اس عقیدے پر بحث کرو، اپنے اس عقیدے پر مناظرہ کرو۔ نجران کے عیسائی علماء کا وفد جو 12 یا 14 افراد پر مشتمل تھا، جبہ قبہ دستار بہترین لباس پہن کر، روایات میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس قدر عمدہ لباس اور اس قدر بہترین امامے والے انسان ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ بڑا خوبصورت وہ لباس پہن کر، بڑے خوبصورت دستار اور جبے قبے پہن کر وہ مدینے آ گئے۔ یہاں پر یہ بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ لباس سے دھوکے نہ کھائیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھے لباس والے حق پر بھی موجود ہوں، اگرچہ کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہوں، مٹی پہ سونے والا ہوتا کائنات کا علی ہے۔ اچھا لباس، عمدہ لباس، یہ حق کی نشانی نہیں ہے۔ نجران کے عیسائیوں نے بڑے عمدہ لباس پہنے ہوئے، توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ بڑے عمدہ لباس پہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے وہ مدینے آ گئے۔ 3 دن تک میرے اور آپ کے نبی دلائل دیتے رہے۔ 3 دن تک مناظرہ چلتا رہا، اور 3 دن تک میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلائل دیتے رہے، لیکن جن کی قسمت میں بدبختی لکھی جا چکی ہو ان پر دلائل اثر نہیں کرتے۔ جب 3 دن مکمل ہو گئے بحث کو، پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ اے جبرائیل جاؤ، جا کر میرے حبیب کو میرا پیغام دو سبحان اللہ کہ یہ بحث سے ماننے والے نہیں ہیں، ان کو بولو کہ مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں کہ جو حق پر ہوگا۔ آج کل بھی مباہلے کی ایک قسم چلی ہوئی ہے کہ آگ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو آگ میں کودتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون بچتا ہے اور کون مرتا ہے۔ جو بچ جائے گا وہ حق پر ہوگا، جو جل جائے گا وہ ناحق ہوگا۔ آج کل بھی آپ نے، آج کل تو زیادہ رواج ہے، میں سادات کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہاتھ باندھ کر آج کل تو علماء کو لوگ مباہلے کی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ حبیب یہ باتوں سے ماننے والے نہیں، ان کو مباہلے کی دعوت دو۔ اس وقت مباہلہ کیسا تھا؟ آئیے قرآن سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب فرمائیے ان سے تعالو ندعو ابناءنا، فرمایا آؤ تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَنِسَاءَنَا، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ۔ وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں۔ وَأَنفُسَنَا، ہم اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں۔
وَأَنفُسَكُمْ تم اپنی جانوں کو پیش کرو. جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب کو یہ حکم دیا کہ یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں, ان سے مباہلہ کرو, ان کو مباہلے کی دعوت دو, ان کو جنگ کی دعوت دو کہ تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ, ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنی جانوں کو پیش کرو, ہم اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں. جب یہ دعوت دی گئی, مزید اس پر بات کرنے سے پہلے آئیے اب توجہ کیجئے گا. اللہ نے فرمایا کہ حبیب ان سے کہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. 10 ہجری کا یہ واقعہ ہے, 10 ہجری کا, اور 10 ہجری تک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واحد اولاد جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت فقط موجود تھی. نبی کی باقی شہزادیاں, نبی کے 2 شہزادے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, انتقال فرما چکے تھے. اب یہاں پر سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے رسول کریم کو کہنا چاہیے تھا کہ یا اللہ, آپ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ, میں اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں, میرے تو بیٹے ہی نہیں ہیں. کہنا چاہیے تھا نا کہ میرے تو بیٹے ہی نہیں, میں کس کو لے کر جاؤں, لیکن نہیں. آئیے سیر اعلان نبلا بڑی معتبر کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اب میں اس جملے پر دیکھتا ہوں سادات کے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہوئے میں یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں, اور یہ سیر اعلان نبلا کی حدیث پاک ہے. رسول کریم سے توجہ کیجئے گا یار, توجہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے علی پتہ ہے تجھے کہ اللہ نے جو تجھے حسن اور حسین عطا کیے ہیں یہ در حقیقت اللہ نے مجھے دینے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اللہ نے مجھے عطا کرنے تھے, اور اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ حسن اور حسین آپ کو چاہیے تو آپ کو دے دیتا ہوں, اگر آپ کو چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹی کو عطا کروں تو آپ کی بیٹی کو دے دیتا ہوں. اور رسول کریم نے فرمایا کہ میں نے کہا ہے علی کہ میری بیٹی فاطمہ کو دے دیجیے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ رسول کریم کے بیٹے ہیں جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. کیا ان کی شان, کیا ان کا رتبہ, کیا ان کا مقام. سبحان اللہ. سر سے لے کر سینے تک جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ شبیہ مصطفیٰ تھے, سبحان اللہ. اور سینے سے لے کر پاؤں تک جناب امام حسین پاک شبیہ رسول تھے. سبحان اللہ. اور جناب والا اگر یہ علیحدہ علیحدہ کہیں چل رہے ہوتے, کہیں بیٹھے ہوتے, کہیں پھر رہے ہوتے تو لگتا تھا کہ حسن اور حسین پھر رہے ہیں, لیکن اگر یہ اکٹھے چلتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے مدینے کی گلی میں نبی مصطفیٰ چل رہے ہیں جب یہ اکٹھے آ رہے ہوتے تھے. اسی لیے تو روایات میں ملتا ہے نا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام جناب علی کے دروازے پر آتے تھے کہ اے علی آج ہمارا دل کر رہا ہے مصطفیٰ کی زیارت کریں. جناب علی فرماتے تھے بتائیے پھر میں کیا کر سکتا ہوں. کہا کہ آپ دونوں کو حکم دیجئے کہ اکٹھے دروازے سے باہر آئیں, اکٹھے چلتے ہیں شہزادے تو ایسا لگتا ہے جیسے مصطفیٰ چل رہے ہیں. یہ مقام ہے جناب امام حسن اور حسین کا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ, فرمایا یہ دونوں بچے میرے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو تم لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں, حبیب ان سے فرما دیجئے. تو یہاں پر اللہ نے جناب حسن اور جناب حسین کو نبی کے بیٹے کہہ کر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. اور اگر کوئی ان سے بغض رکھے, بغض ہے جناب قبلہ شاہ صاحب, بڑی محبت اہل بیت کے دعوے ہیں, بڑی محبت اہل بیت کے نعرے ہیں, محبت اہل بیت پر اپنے آپ کو قربان کر دینے کی باتیں ہیں. اگر اہل بیت کا توجہ, اگر اہل بیت کا اتنا ہی ادب کرتے ہو تو امام حسن
حسن نے جس سے صلح کی تھی اس کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ امام حسن نے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ درس دیا ہے، اے لوگوں اگر تم امیر معاویہ کے خلاف بات کرو گے تو در حقیقت تم امام حسن کے فیصلے کے خلاف بات کرو گے۔ اگر تمہارے دل میں محبت اہل بیت ہے تو اہل بیت کے فیصلوں پر بھی عمل کیجئے، اور اگر امام حسین سے محبت ہے تو پھر یزید کے حامی کبھی نہ بنیے، یزید کے حامی کبھی نہ بنیے۔ یار ہم نے اپنے بچوں کو حسینیت کا درس نہیں دیا، ہم نے اپنے بچوں کو حسینیت نہیں سکھائی۔ حسینیت تو وہ ہے کہ بندہ نہتا ہی کیوں نہ ہو، دنیا کی عدالت میں ہی کیوں نہ کھڑا ہو، لیکن جب بات ختم نبوت اور بات عظمت مصطفیٰ کی آتی ہے تو وہ نہتا حسینیت پر عمل کرنے والا ڈرتا نہیں ہے، خود فیصلے کر جاتا ہے، وہ خود فیصلے کر جاتا ہے۔ ایویں نہیں اللہ نے جناب غازی خالد فیصل کو یہ مقام عطا کیا، جناب غازی خالد نے حسینیت پر عمل کرتے ہوئے دنیا کی عدالت میں کھڑے ہو کر ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو حسینیت تک نہیں سکھائی۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر رضوان صاحب بہت بڑے مناظر اسلام تھے سیالکوٹ کے، ضیاء اللہ قادری صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا کہ مجھے وہاڑی سے، اب ان کا انتقال ہوئے بھی 20 سال ہو گئے علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب کا رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا کہ مجھے خط لکھا وہاڑی کے کسی گاؤں سے، چاہنے والے نے کہا کہ حضور جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے اس بستی کے اندر قیام پاکستان سے اب تک سیرت مصطفیٰ کا جلسہ نہیں ہوا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی وقت عنایت فرمائیں اور ہمارے علاقے میں سیرت مصطفیٰ کا جلسہ منعقد ہو، آپ وقت عطا فرمائیں۔ علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب نے فرمایا کہ اتنی محبت بھرا خط تھا تو میں نے خط کا جواب لکھا کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کے علاقے میں آؤں گا، آپ جلسے کا انتظام اور انصرام کریں۔ وہ ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے، اور جب ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے تو پھر ایزی پیسے کے اکاؤنٹ بھی نہیں ہوتے تھے۔ آج تو علماء کو جب تک ایزی پیسہ نہ کروایا جائے پیسے تو ٹائم ہی نہیں دیا جاتا، اور سانو بھی مڑ پسند دوڑے تے مائی والے علماء باویں ساڑے عقیدے دا ستیہ ناس کر جاون، لیکن اساں یوں آنا یار چس بڑی کرا دیتی ہے، یار گل کے سمجھ آئی، یار گل باویں کوئی سمجھ نہیں آئی لیکن سور و ستواں لایا چس کرا دیتی ہے۔ یار سانو چساں تے لا کے آپ انہاں کوٹھیاں تے بنگلے پا لے، لیکن ساڑے عقیدے تے برا حال کر دیتا ہے نا یار۔ آج اگر ہم کوئی حق کی بات کرے جس طرح کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے کی ہے تو لوگ تلوار نکال کر میدان عمل میں آ چکے ہیں، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا۔ انسانوں میں انبیاء کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا، اور یہی عقیدے پر انہوں نے پہرا دیا جو تاجدار بریلی کا عقیدہ تھا، لیکن اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، اپنوں نے ہی فتوے داغنا شروع کر دیے، اپنوں نے ہی اعلان جنگ شروع کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ ہمیں آہستہ آہستہ عقائد اہل سنت سے دور کر دیا ان 12 تقریروں والوں مولویوں نے، اور پھر آج ہم پہ فتوے لگ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کی شان بیان کرنے سے روکتے ہیں، حالانکہ آپ گواہی دیں گے میں نے آیت کریمہ بھی وہ تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ نے سادات کا رتبہ اور سادات کا مقام بیان کیا ہے۔ خیر، علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب نے خط لکھا کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، جلسے کا انتظام کریں۔ علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب ٹرین پہ بیٹھ کر پہنچے وہاڑی، وہاں سے پھر انہوں نے گدا گاڑی پکڑا، انہوں نے خود لکھا اپنی کتاب میں کہ گدا گاڑی پکڑ کر میں مطلوبہ گاؤں میں جب پہنچا تو مطلوبہ گاؤں والوں نے مجھے لفافہ پیش کیا کہ حضور یہ آپ کا لفافہ، آپ کا نذرانہ، آپ کے پیسے، کھانا کھائیے اور تشریف لے جائیے، جلسہ ہم نہیں کروا سکتے۔
علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب نے کہا جی کیوں؟ حالانکہ خط لکھ کر تو آپ نے بلایا ہے کہ جلسہ قیام پاکستان سے اب تک سیرت مصطفیٰ کا جلسہ نہیں ہوا، اور اب یہ کہہ رہے ہو کہ جلسہ نہیں کروانا۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے اس گاؤں میں 80% قادیانی ہیں۔ جب ہم نے جلسے کا اعلان کیا تو قادیانیوں نے ہمیں یہ کہا کہ اگر یہاں پر تم نے سیرت مصطفیٰ کا جلسہ کروایا تو تمہیں پتہ ہے کہ ہم تعداد میں تم سے زیادہ ہیں، پھر نہ تو تم ہم سے محفوظ رہو گے نہ تمہاری عزتیں ہم سے محفوظ رہے گی، اس لیے جی ہم نے جلسہ نہیں رکھا، آپ کو تکلیف دی، یہ آپ کا نذرانہ ہے، آپ کا خرچہ ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ علامہ ضیاء اللہ قادری جیسے اللہ تعالیٰ علماء ہمیں آج بھی عطا فرمائے، انہوں نے کہا کہ اگر گل میری ذات دی ہوندی تو میں چلا جاتا، لیکن گل مصطفیٰ دی ہے، اب گردن تو کٹ سکتی ہے، اب جان تو جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر جلسہ ضرور ہوگا۔ انہوں نے کہا سائیں تو ساتھ تقریر کر کے چلے جا سو، تو ساتھ تقریر کر کے اپنے سیال کوٹ اور رمرات حسن ساری عزتہ محفوظ نہ رسن۔ علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب نے کہا کہ جہاں پر نبی کی عزت نہ ہو تمہاری عزت کی کیا ہوگا؟ یار بولتا صحیح یار، نہ کوئی تلوار اٹھانے کا تو نہیں کہہ رہا نا یار، جہاں پر نبی کی عزت نہ ہو وہاں پر میری اور آپ کی کیا عزت؟ اللہ نے دماغ میں ڈالا علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب کے ساتھ، انہوں نے پوچھا کہ یہاں اس علاقے میں تمہارا کوئی ایسا مسلمان چودھری ہے، وڈیرا ہے جو ذرا بدماش قسم کا ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایک ڈاکو ہے بڑا مشہور، نورا ڈاکو اس کا نام ہے، نورا ڈاکو بڑا مشہور، کہا چلو مجھے اس کے ڈیرے پر لے کر چلو۔ علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب نے جبہ دستار داڑھی ماشاءاللہ نورانی چہرہ، جب نورے ڈاکو کے ڈیرے پر داخل ہوئے نا تو نورے ڈاکو نے کہا خیر ہے آج مولوی منہ چاہتے میرے ڈیرے تھے۔ علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب نے کہا کہ کسی دنیاوی کام کے لیے نہیں آیا، میں عزت رسول کے لیے تجھ سے بھیک لینے آیا ہوں۔ نورا ڈاکو کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ عزت رسول کی مولوی صاحب بھیک نہیں لی جاتی بلکہ عزت رسول کا حکم کیا جاتا ہے۔ سارا واقعہ بیان کیا، نورے ڈاکو نے کہا آؤ میرے پیچھے، میں دیکھتا ہوں کہ عزت رسول کا جلسہ کون ہونے سے روکتا ہے۔ علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب نے کہا جی پہلے اگر میں نے تقریر کرنی تھی تو 1 گھنٹہ شاید آدھا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ تقریر کر لیتا، لیکن مجمع لگا ہوا تھا، اللہ کے فضل اور کرم سے 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، 3 گھنٹہ نہیں، پورے 4 گھنٹے میں نے عزت رسول پر اور جناب والا سیرت رسول کا جلسہ میں نے پڑھ دیا۔ کہتے جی تقریر ہوئی، جلسہ ختم ہوا، میں اپنے گھر کی طرف، نورا ڈاکو اپنے گھر کی طرف، چند مہینے گزرے، اب توجہ کیجئے گا، کبھی جائیں نا آپ لاہور، یہ نوجوان ہمارے لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسی لیے میں بھی ذرا کھل کے بات ہی کر رہا ہوں الحمدللہ۔ جب ایسے لوگ ہوں نا، ان کے اوپر علامہ خادم حسین رضوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہم پر رکھے، آج ختم نبوت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے الحمدللہ۔ اور یہ ہمارے نوجوان، اس لیے ذرا ہم، آپ کبھی جائیں نا لاہور، داتا صاحب اتریں، دعا مانگیں، جیسا سکون آپ کو داتا صاحب ملے گا، جیسی روحانیت آپ کو داتا حضور ملے گی، اس کو اپنے سینے میں بھی ساتھ لیں۔ آپ آ جائیں چبرجی، چبرجی آ جائیں، وہاں کسی سے پوچھیں کہ غازی علم دین شہید کا مزار کہاں ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں غازی علم دین شہید کا مزار کہاں ہے، آپ کو بتایا جائے گا، آپ پہنچ جائیں غازی علم دین شہید کے مزار پر، دعا مانگے، جیسا سکون داتا حضور ویسا سکون یہاں، جیسی روحانیت داتا حضور ویسی روحانیت یہاں، جیسا قلبی اطمینان داتا حضور ویسا قلبی اطمینان یہاں۔ اب سوال تو ہوتا ہے کہ داتا حضور تو عالم بھی تھے، داتا حضور تو حافظ بھی تھے، داتا حضور تو جناب والا بہت انہوں نے اللہ کی ریاضت کی، بہت عبادات کی، نہ جانے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا، علامہ بھی تھے، فہامہ بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، لیکن اگر بات کریں غازی علم دین شہید کی، نہ تو حافظ تھا، نہ تو عالم تھا، نہ کسی کو مسلمان کیا، نہ اس نے جگہ جگہ پر سجدے کیے، نہ اس نے تسبیحوں کی کوئی بہت زیادہ کثرت کی، تو یار وجہ کیا ہے؟ جیسا سکون وہاں ویسا سکون یہاں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی سجدے کرتے رہے، کوئی عبادت ایک طرف، نہ منہ سے مصطفیٰ پر پہرا دینے کی عبادت ایک طرف، اللہ جو انعام اپنی عبادت کرنے والے کو دیتا ہے، اللہ وہی مقام عزت رسول پہ پہرا دینے والے کو دیتا ہے۔
جیسا مقام عبادت کرنے والے، یہ میں نے نہیں کہا، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، علماء موجود ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک لمحے کے لیے تم میرے نبی کی عزت پر حفاظت کرنا تیرا کام ہے، اپنے مقبول